الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. تینوں مختلف مقامات سے میں نے مختلف جگہوں سے ان آیتوں کو پڑھا ہے. کوئی اکٹھے ایک جگہ کی آیتیں نہیں ہیں. ایک 14ویں پارے کی ہے، ایک 15ویں پارے کی ہے، ایک 26ویں پارے کی ہے، اور مختلف جگہوں سے ان آیتوں کو تلاوت کیا ہے. ان 3 آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے وہ بڑے بڑے گناہ، وہ 3 بڑے گناہ تینوں مختلف آیتوں میں بیان فرمائے، جن کا آخرت میں عذاب تو یقینی اور پکا ہے ہی، دنیا کے اندر بھی ان کا عذاب نقد ملتا ہے. ان گناہوں کی سزا دنیا کے اندر بھی نقد ملتی ہے. اور ان 3 گناہوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو بلا تاخیر فوراً ان سے توبہ کریں، ورنہ پھر دنیا میں ان کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. آخرت میں تو خیر ہے ہی ہے. اور اس لیے بھی ان 3 گناہوں کو مختصراً آج جتنا ہو سکے گا اتنا انشاءاللہ باقی آئندہ عرض کرنے کا اس لیے بھی خیال ہوا کہ کثرت سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، محلوں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں پر، کاروبار میں یہ گناہ عام ہے. الا ماشاءاللہ کثرت سے پائے جاتے. تو اس لیے ہم تو یہاں جمع اس لیے ہوا کرتے ہیں. کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ جمعے کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے، اور مسلمان 8 دن کے بعد 7 دن کے بعد اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ پورا ہفتہ بھر ہم نے جو کام کیے ان سے، ان کے بارے میں، یا آئندہ جو ہفتے ہم کام کریں گے، جو گزشتہ کیے ان سے خدا نہ خواستہ غلط کام کیے تو توبہ کریں. آئندہ کے لیے آئندہ ہفتے تک، پورے ہفتے میں ان باتوں پر عمل کرنے کی فکر کریں تاکہ ہمارا پورا ہفتہ اچھا سے گزرے. آئندہ جمعے پھر کوئی نئے احکام بیان کرتے ہیں علماء،
مساجد کے اندر خطبہ جمعے والے دن، تو پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی فکر کریں. اس طرح ہماری زندگی انشاءاللہ ساری اچھی گزر جائے گی. اور اگر ان 8 دنوں کے اندر درمیان میں جو ہفتے سے جمعرات تک کے دن ہے، کوئی اگر مسئلے مسائل ہو یا دینی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے کوئی پریشانی ہو، تو آپ ان علماء سے جن کے بیانات آپ سنتے ہیں یا جن کے ہاں جمعہ پڑھتے ہیں معلوم بھی کر سکتے ہیں. یہ اجتماع کے ایک نہیں کئی فائدے ہیں. جمعے کے دن جو عام طور سے اجتماع ہو جاتا ہے، تو ہمارا مقصد تو یہاں جمع ہونے کا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا جائزہ لیتے رہیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھ بھال کر کے گزارنے کی فکر میں لگے رہیں، اور پھر اس کا مسلسل اس کے اوپر توجہ رکھیں، کیونکہ مرنا ہے. اس لیے توجہ رکھیں کہ ہمیں موت آنی ہے، پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا اچھا یا برا، اس کا حساب کتاب ہوگا اور معاملہ اور سزا جزا ملے گی. یہ قرآن شریف کہتا ہے، مولوی نہیں کہتے، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. قرآن شریف نے کہا ایک رائی کے ذرہ برابر بھی کسی کوئی عمل کرے گا دیکھ لے گا اس کو. اسی طرح نیک کام کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، برا عمل کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. دیکھنے کا مطلب یہ حساب کتاب ہوگا اور پھر ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. تو اس لیے یہاں پر تو ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں. بھائی ہمارے یہاں کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہوتی، کوئی واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اور کوئی گلا چلا کر دھاڑ کر اس طرح کوئی باتیں نہیں ہیں. دین کی باتیں عام طور سے جن کا تعلق ہمارے عمل سے، بس ہمیں تو عمل کرنا ہے. اس لیے ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے فائدے مند ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کام آئے، کیونکہ ہمیں بہرحال مرنا تو ہے. بس اس مقصد کے لیے ہمارے یہاں جمع ہونا ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے درس قرآن بھی ہمارے یہاں پیر والے دن عصر کی نماز کے بعد اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. اور جمعے والے دن یہاں پہ میں آیا کرتا ہوں، یہ اس میں بھی یہی مقصد ہے کہ دین کی باتیں ہمیں جو معلوم ہو جائیں، اگر ان میں کوتاہیاں ہیں تو توبہ استغفار کر کے ان کو درست کر لیں، اور اگر الحمدللہ ان کے اوپر عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تاکہ اس میں مزید نیکیوں کی اور آگے بڑھنے کی توفیق ہو. پہلے سے اگر عمل ہو تو اس پہ شکر کرنے کا یہ نقد فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق، اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، اور یا اللہ آئندہ بچا کے ہی رکھنا، بس اللہ تعالیٰ توفیق دے گی، یہ فائدہ ہو. اور خدا نخواستہ پتہ لگا کہ یار یہ تو اس گناہ میں تو میں مبتلا ہوں، تو بس اس کو چھوڑو، پھر سانپ بچھو سمجھیں اس کو، اس سے جان چھوڑا، اور اس سے ایک طرف ہو کر اپنی زندگی کو صاف ستھرا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنے کی فکر کرے اور اس کے پابند بن جائے. یہ مقصد ہے یہاں پہ ہمارے جمع ہونے کا اور بات چیت کرنے کا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم کوئی اس طرح کی ایسی ادھر ادھر کی باتیں یا پھر کوئی پرانے قصے و کہانیاں اور اس طرح کی باتیں نہیں چلتی. ہاں واقعات کے جو احکام ہیں، شریعت کے احکام، ان کو سمجھانے کے لیے کئی واقعات کی مثالوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ الحمدللہ بیان کر بھی دی جاتی ہے. تو میں مختصر سے بات عرض کروں کہ 3 بڑے بڑے گناہوں کا میں ذکر کر لوں جو ان آیتوں کے اندر ہیں، اس میں سے پھر ایک ایک کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بھی عرض کر لیں گے. 3 بڑے بڑے گناہ، 3 بڑے وہ گناہ جن کا آخرت کے اندر تو عذاب ہے ہی ہے. اگر خدا نخواستہ ان کو توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں تو پکا عذاب. اللہ جل شانہ نے ان گناہوں کے اندر یہ نحوست ہے اور یہ اس کے اندر اثر رکھا ہے کہ اس کا نقد وبال اور سزا دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے. مرنے سے پہلے بھگت کے مرے گا، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے بھگت کے مرے گا، یعنی اس کا ذائقہ چکھ کے مرے گا. جب تک اس عذاب کا اندر، اس گناہ کی سزا کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی. ان میں پہلا گناہ ہے ظلم کرنا. ظلم کرنا، چاہے حکومت ظلم کرے، چاہے عوام ظلم کرے، چاہے باپ ظلم کرے، چاہے ماں ظلم کرے، چاہے شوہر ظلم کرے، چاہے بیوی ظلم کرے، چاہے بہن بھائی ایک دوسرے پر ظلم کرے، چاہے دیگر رشتہ دار ایک دوسرے پر ظلم کرے، چاہے افسر اپنے ماتحتوں پر ظلم کرے، یا عام طور سے وہاں پہ ہوتا ہے زیادہ ظلم. گھروں میں تو پھر آدمی تھوڑا بہت بچ جاتا ہے کہ یار ظلم نہیں کرو یار، میری بیوی ہے، میرے بچے. لیکن افسر ماتحتوں کے اوپر، مالک دکانداروں پر، اپنے ملازموں پر، فیکٹریوں کارخانوں کے اندر اور عام سرکاری یا پرائیویٹ اداروں میں ملازموں پر، ایک دوسرے جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے جو اوپر والا ہوتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے نیچے والے پر ظلم کرنا میرا حق ہے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ استغفر اللہ. یہ ایک عام وبا اور بیماری. کہیں بھی چلے جاؤ آپ، موٹر سائیکل مکینک کے پاس چلے جاؤ، گاڑی کے مکینک کے پاس چلے جاؤ، کسی رنگ ساز کے پاس، دھوبی کے پاس، کسی پلمبر الیکٹریشین کے، کسی اس کے پاس جو بچہ ہوگا نا ماتحت کام کر، دیکھیے جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ.
اتنی بری طرح سے دھاڑتے چلاتے اور اتنے نفرت ہم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، اور چھوٹی سی بات پر کتنا سزا دیتے ہیں. یہ عام ہوتا ہے، چاہے آپ لوگ تسلیم کریں نہ کریں، میرا 100% اس کا تجربہ ہے، عام ہوتا ہے. پتہ نہیں اس نے کیا، بیچارہ بچہ اس کے پاس آ گیا، وہ مکینک ہے، چلو وہ کاریگر ہے اور وہ اس کے ساتھ معاون ہے، اس کے پاس دکان پہ کام کر رہا ہے، بس اب اس نے حق سمجھا ہوا اس کو مارنا پیٹنا بھی. اللہ بچائے، بات تو مارتے پیٹتے بھی. دفتروں میں بھی، یہ دکان کے اندر بھی، کوئی بڑی دکان ہو چھوٹی دکان ہو، مالک ہے بس اس کی ناک پہ یہاں پہ غصہ رکھا ہوتا ہے، ذرا سا بھی بیچارے سے تھوڑا سا کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے بس دیکھو گالیوں کی بوچھاڑ، تو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. ظلم ہے، یاد رکھیے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم کراچی میں جو کہ بانی ہیں، اور معارف القرآن جو 8 جلدوں کے اندر اردو کے اندر تفسیر قرآن کریم ہے اس کے مصنف، وہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، وہ انہوں نے بھی قرآن و حدیثی کے حوالے سے بات کی ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت برقرار نہیں رہ سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ کافر کو حکومت عطا کر دیں گے، لیکن ظالم کو حکومت ملے گی ضرور، لیکن اس کے ظلم کی بدولت وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر اس ظالم کے ظلم کا انجام وہ دنیا میں ہی دیکھ لے. پاکستان کے حکمرانوں کو ہم نے بہت دیکھا، یہ ہمارا مشاہدہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے. جو حکمران ظلم کرتا ہے، آپ دیکھیں اپنی مدت پوری نہیں کر پاتا، 2 سال میں گیا، کوئی 3 سال میں گیا، چلو کوئی 5 سال میں بھی گیا، اب جب وہ حکومت ختم ہوئی اب اس کا انجام یا تو جیل یا پھر پھانسی. اللہ ماشاء اللہ عام حالات آپ دیکھ لیجیے، تتر بتر ہوئے پھرتے ہیں ہمارے حکمران، پھر کوئی ادھر کوئی ادھر، سکون کی زندگی ہے ہی نہیں. کیوں کہ ظلم کر رہے ہوتے. اب آپ کے سامنے ہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے عوام کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر. کون عام آدمی جس کو تھوڑی عقل و شعور ہے وہ یہ کہے گا کہ ہاں ظلم نہیں ہو رہا؟ وہ کہے گا نہیں بالکل انصاف کے ساتھ ہو رہا. کوئی بھی نہیں مانے گا اس کو، کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا. یہ سب چل رہی ظلم ہی تو ہے. ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کر اس کا کان موڑے، اس کو مارے پیٹے قتل کر دیں، نہیں، ظلم کی بہت اقسام ہے، بہت صورت. سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم نے اعلان کر رکھا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو بندے کرتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ. حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میرے بندو تم بھی اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دو. یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ جل شانہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجتے ہیں، لیکن نبی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی سے کہ میرے بندوں سے کہو کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تمہارے سے. نبی کی زبانی اپنی طرف نسبت کر کے بات کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ ایسی حدیث قدسی عام حدیثوں سے بھی بڑھ کر ہے. باقی حدیثیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں حضور کے پاس، حضور پھر ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. یہ بھی نہیں فرماتے، بس حضور فرما دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، تم کون ہوتے ہو پھر ظلم کرنے والے؟ اور یہ ہمارے سامنے کے مشاہدے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہم خود دیکھ رہے ہیں. ظالم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ظلم کر لے اور اس کے ظلم کا انجام اور اس کا جب تک جس کے اوپر ظلم کیا اس سے معافی مانگے بغیر کبھی بھی نہ تو وہ سکھ کی زندگی گزارے گا، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس عذاب میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. کتنے بے شمار واقعات اس کے اوپر ہمارے میڈیا میں بھی ہیں، اخباروں پہ بھی ہیں. جب چاہو اس کے اوپر یوٹیوب میں یا کسی بھی چینل کو اٹھا کے اس پہ لکھ دو ظلم کا انجام، دیکھو پھر کیسے واقعات ہیں. سب سچے واقع اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تھے. ظالم کو نہیں بخشتے اللہ تعالیٰ. اسی لیے آپ دیکھیے کافروں کے ہاں ان کی حکومتیں دیکھیے کیسی برقرار رہتی، پتہ ہی نہیں لگتا ان کا بہت کم. جب بھی کبھی وہاں پر بھی کافروں کی حکومت گئی کرپشن کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے ختم ہوئی، ورنہ عام طور سے اپنی مدتیں 20-20 25-25 سال حکومتیں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی سکون کی زندگی گزارتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوں، جیلوں کے اندر گئے ہوئے ہوں یا پھر وہ ملک چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے ہوں. اپنا ہی کاروبار. کل ہی کسی نے میسیج بھیجا کسی شخص کا کہ وہ بیلجیم میں کہہ رہا میری دکان ہے، تو میری دکان کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ کپڑے بیچ رہی ہے. میں اس کے پاس گیا، وہاں پہ میں نے تحقیق کی، پتہ لگا یہ ہمارے ملک کی سابقہ وزیر اعظم ہے، جو کہ اپنا اب اس کا چونکہ حکومت ختم کر لی، 5 سال اس کی مدت پوری ہو گئی، اس کے بعد اس کو روڈ پہ آ گئی. ہماری طرح اس نے جائیدادیں نہیں بنائی، اس نے دوسرے ملکوں کے اندر بلڈنگیں نہیں بنائی پیسے سے حکومت کے ذریعے. جو ایمانداری سے کام کیا اپنے وقت پہ ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد کپڑے کی دکان. اور عام طور سے آپ کو ہی پتہ ہوگا، سب دیکھتے ہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ امریکہ دیگر ممالک عام بسوں کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں سابق وزیر اعظم. ہمارے ہاں
وزیر اعظم کے نوکر بھی اتنے نخروں کے اندر ہوتے ہیں کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کے آرام سے کھاتی ہیں، نوکروں کی، وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا۔ تو جب ظلم ایسا کریں گے تو پھر آپ کو کون جینے دے گا سکون سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا کیا؟ چاہے وہ حکمران ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے وہ ٹھیلے والا ہو، چاہے دکان والا ہو، چاہے دفتر والا، کوئی بھی ہو، ظلم تو ظلم ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، گھر کے اندر بھی بعض اوقات انسان کر لیتا ہے، بیوی بچوں پر ظلم کر لیا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کر لیا، ماں باپ کے ساتھ، تو وہ تمہیں ایک مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ میں وہ عرض کروں گا۔ تو ایک تو بڑا گناہ یہ ہے۔ دوسرا میں مختصر سا یہ عرض کر دوں، دوسرا گناہ تکبر ہے، غرور کرنا، تکبر کرنا۔ تکبر اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کا حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ یہ بھی ایک عام بیماری ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، تھوڑا سا چل کے کسی کا کونی لگ جائے، دیکھیے اندھا ہو رہا ہے، تو نظر نہیں آ رہا تجھے، مجھے دیکھ نہیں رہا کہ میں چل رہا ہوں، یہ تکبر کی باتیں سر۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال عرض کی ہے، تفصیل ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ متکبر آدمی بھی دنیا میں بھگت کے مرے گا، اس تکبر کا انجام اور سزا اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتے۔ جب چاہو اس کا بھی مشاہدہ کر لو، بڑے بول بولنا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، بڑے بول نہ بولیں کبھی بھی۔ یہ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، تھوڑی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ اور تیسرا بدترین گناہ جس کا دنیا میں انسان کو سزا ملتی ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے کے بھی بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے، میں کچھ عرض کر بھی دوں گا انشاءاللہ آئندہ، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو خیر بہت بڑی سزا ہے ہی والدین کے نافرمان کی، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ معاملہ، وہ سلوک جب تک اس کے ساتھ ہوگا نہیں نا، موت نہیں آئے گی۔ نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، مر کے دیکھ، پتہ لگ جائے گا سب کچھ ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو جملہ ہم نے سنا بالکل ہے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے اس پہ یقین رکھیں۔ میں نے اختصار سے عرض کیا ہے، ایک کو تھوڑا سا بیان کر دیا، انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ تینوں اس لیے بیان کر دیے، خدا نہ خواستہ ان تینوں میں سے کسی میں بھی مبتلا ہیں، یہ ایسے بدترین گناہ ہیں کہ یہ دنیا میں بھی سزا دلوائیں گے، بچے اس سے۔ اگر مبتلا ہیں تو فوراً چھوڑنے کی فکر کریں۔ ماں باپ حیات ہیں تو بس ان کو راضی کر لیں۔ تکبر کر رہے ہیں تو وہ تو خود ہی تکبر سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظلم کر رہے ہیں، جس پر ظلم کیا اسے معافی تلافی کر لیں، وہ معاف کر دے گا، یہ تینوں گناہ ختم۔ اور پھر اس کے بعد عاجزی کے ساتھ رہیں، ماں باپ کا ادب اور احترام کریں، تکبر نہ کریں، اور ظلم سے بچنے کی فکر کریں، بس پاک صاف ہو گئے، ختم۔ اس میں کون سی مشکل کام ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئندہ ہم عرض کر لیں گے، لیکن بہرحال میں نے اختصار سے یہ تینوں باتیں اس لیے عرض کر دی کہ یہ عام بیماریاں، گناہ معاشرے میں رائج ہیں۔ معاشرے کو چھوڑ دیں، گھروں کے اندر موجود، اپنا گھر جہنم بنا ہوا ان کی وجہ سے، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، یہ سب انہی گناہوں کے وبال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر۔ رہے تو ایک ہی گھر میں رہے، دل پھٹے ہوئے، بھائی آ رہا ہے ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں، اپنے کمرے میں گیا، ادھر گیا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ وبال ہے ان گناہوں کا، وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو ان بڑے بڑے گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔